الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے اہم اور بنیادی مسائل بیان کرنا ہمارا مقصد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کا وقت آنے سے پہلے آپ ان تمام غلطیوں سے بچ جائیں جو غلطی عام طور پر ایک مسلمان اپنے قربانی کے جانور میں یا حصہ لینے میں یا کسی کے ساتھ حصے میں شامل ہونے میں وہ غلطیاں کرتا ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی قربانی اللہ کے یہاں شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا جو بنیادی مقصد پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام غلطیوں سے، ان تمام مسٹیکس سے آپ بچ جائیں جو مسٹیک عام طور پر لوگوں سے ہو جاتی ہے اور ان کا خیال بھی نہیں ہوتا. لیکن میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ الحج کی، جو قرآن کریم کے 17ویں پارے میں یہ سورت ہے، اس کی پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کے نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ تم نے جو جانور قربان کیا ہے اس کو تم نے کس نیت سے قربان کیا ہے. اللہ تو تقوی یا دل کے اخلاص کے اوپر فیصلے کرتا ہے. اگر دل کا اخلاص ٹھیک ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے اس نیت سے قربانی کی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ قربانی جو ہے قبول ہوگی. اور اگر کوئی اور دوسرا مقصد رہا ہوگا، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ گوشت کھانا یا مہنگا جانور خرید کر اپنی واہوائی کرنا مقصد ہوگا، تو پھر اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے ناظرین کہ دل کے اندر اخلاص آئے کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی جس میں وہ قیمتی پیسہ لگا کر جانور خرید کر رہا ہے، اس کی وہ قربانی، اس کا وہ عمل کہ وہ اپنے خون پسینے کا کمایا ہوا جانور، اس کا خون بہا رہا ہے اور اللہ کے نام پر بہا رہا ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے. لیکن قبول جبھی ہوگا جب اس کے دل کے اندر اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا. لیکن سوال یہی ہے کہ تقوی، دل کا اخلاص آئے گا کیسے؟ تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دوں اور اس مثال سے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. لیکن میں پہلے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دل کے اندر اخلاص اور تقوی کیسے آئے گا. دیکھیے، جب آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے چلتا ہے تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ کاوش ہوتی ہے کہ جس کام کو انجام دینے کے لیے وہ قدم اٹھا رہا ہے وہ کام اصولوں کے مطابق صحیح ڈھنگ سے اور اچھے انداز سے تکمیل کو پہنچ جائے، اچھے انداز سے مکمل ہو جائے. یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. اور کام چاہے کوئی سا بھی ہو، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، گھر کا کام ہو، باہر کا کام ہو، جس کام کو کرنے کے لیے بھی انسان اپنا قدم اٹھا رہا ہے اس کام کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اچھے انداز سے ہو جائے، بخوبی ہو جائے، بخیر و عافیت ہو جائے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن جس کام کے بارے میں انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اچھے انداز سے ہو جائے، بخیر و عافیت ہو جائے، ساتھ عافیت کے ہو جائے، تو اس کام کو عافیت کے ساتھ کرنے کے لیے، اس کام کو اچھے انداز سے کرنے کے لیے، اس کام کے کرنے کا طریقہ اور اصولوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگر آدمی جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کام کو کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہوگا، اس کے اصول، اس کے جو مسائل ہوں گے،
جو اس کام کو کرنے کا طریقہ کار ہوگا، اگر اس کو معلوم ہوگا تو وہ کام جو ہے اچھے انداز سے وہ انسان کر سکے گا۔ اور اگر وہ کام کو اچھے انداز سے کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، جی اس کے مسائل معلوم نہیں، جی تو پھر وہ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جائے گا، کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا۔ اس لیے جس کام کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے انداز سے ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کام کے مسائل، اس کام کو کرنے کا طریقہ کار ہمیں ان لوگوں سے معلوم کر لینا بہت ضروری ہے جو لوگ اس کام کو کرنے کا طریقہ جانتے ہوں۔ اس کی میں ایک عام فہم، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ آپ یہاں سے یا کوئی بھی اپنے مقام سے جو ہے سیتاپور یا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، سیتاپور کی مثال لے لیجئے، آپ سیتاپور جانا چاہتے ہیں اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اور سیتاپور جانے کے لیے آپ کو دو کام بڑے ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آپ جب سیتاپور جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے سیتاپور کے راستے سے واقف ہوں، یعنی آپ نے سیتاپور کا راستہ دیکھا ہو کہ کیسے کیسے اور کہاں سے کدھر کو کٹنا ہے۔ دوسرا، آپ ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیتاپور اچھے انداز سے پہنچ جائیں، بغیر کسی گڑبڑی کے پہنچ جائیں، وقت پر پہنچ جائیں، کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو، تو آپ کے لیے ان دو باتوں کا سیکھنا جاننا بڑا ضروری ہے۔ نمبر ایک، آپ کو سیتاپور کا راستہ اچھے انداز سے معلوم ہو۔ نمبر دو، ٹریفک کے اصولوں سے آپ واقف ہوں۔ اگر آپ کو سیتاپور کا راستہ صحیح معلوم ہے تو آپ بغیر بھٹکے سیتاپور پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہیں تو آپ چالان سے بچ جائیں گے۔ لیکن آپ سیتاپور جانا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہ تو سیتاپور کا راستہ یاد ہے اور نہ ہی آپ کو ٹریفک کے اصولوں کا پتہ ہے، تو آپ راستہ بھی بھٹکیں گے، اور جی ٹریفک کے اصول معلوم نہ ہونے کی بنا پر آپ چالان بھی ہو سکتا ہے کٹواتے پھریں۔ تو اگر آپ بغیر سیکھے، راستے کو جانے بغیر، ٹریفک کے اصولوں کو جانے بغیر یہ چاہیں گے کہ میں سیتاپور ساتھ خیر و عافیت کے چلا جاؤں، تو ایسا ہو جانا یا یہ بہت مشکل ہے کہ آپ بغیر کسی دقت اور پریشانی کے سیتاپور پہنچ جائیں۔ سیتاپور پہنچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کے راستے سے بھی واقف ہوں، راستہ بھی آپ کو معلوم ہو، اور ٹریفک کے اصول بھی آپ کو پتہ ہوں۔ بالکل اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو جائے، آپ اپنی قربانی کے عمل کو درست طریقے سے بحسن و خوبی انجام دے سکیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قربانی کے مسائل سے واقف ہوں، قربانی کے طریقہ کار سے آپ واقف ہوں۔ قربانی کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ کو ان کی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو قربانی کے بنیادی مسائل یاد ہوں گے تو آپ قربانی میں مسٹیک سے بچیں گے، اور اگر قربانی کے آپ کو مسائل یاد نہیں ہوں گے تو آپ قربانی میں مسٹیک کریں گے، اور جب مسٹیک کریں گے تو قربانی شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے 10 ایسے بنیادی مسائل ہم بیان کر دیں اس ویڈیو کے اندر جو بہت اہم ہیں اور بنیادی کردار وہ قربانی کے اندر رکھتے ہیں، کہ جن میں ذرا سی غلطی ہونے کے بعد انسان کی پوری قربانی، بلکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جس نے غلطی کی اس کی تو قربانی خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دیگر جو 7 حصے دار بڑے جانور میں ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کے جو ہم نے 10 مسائل آپ کو بتانے کا وعدہ کیا ہے ان کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ ناظرین دیکھیے، آج کی اس ویڈیو کو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1، وہ یہ ہے کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے لا رہے ہیں اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے، اگر آپ کٹرا اور بھینس، جسے بھینس بھیسا کہتے ہیں، کالا جانور جو ہوتا ہے، اگر اس کی قربانی کر رہے ہیں تو اس جانور کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ بکرا یا بکری کر رہے ہیں تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یا اگر آپ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اونٹ ہوتے ہیں تو اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے اس میں یو پی میں جو ہے بہت کم
اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، بھینس بھینسا بکرا بکری کی زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ تو بھینس بھینسا جسے بعض علاقوں میں کٹرا یا پڈا پڑیا بھی کہتے ہیں، تو اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکرا بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے، جانور جو ہم لا رہے ہیں اس کا دوتا ہوا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، جو جانور ہم لا رہے ہیں اس کا دوتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ دوتے ہوئے ہونے کی کوئی شرط شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ دوتے ہوئے کے بعض لوگ اس لیے شرط لگا دیتے ہیں کہ ہمارے کچھ احباب جانور بلکہ اکثر ہی بازار سے خریدتے ہیں، تو اب جانور کے اندر یہ صفت ہے کہ بڑا جانور 2 سال سے پہلے اور چھوٹا 1 سال سے پہلے وہ نہیں دوتا ہے۔ تو دوتا ہوا جانور اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ شک بھی ختم ہو جائے گا کہ جس سے آپ جانور لے رہے ہیں وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ ہمارا جانور 2 سال کا ہو گیا ہے اور 2 سال کا بھی نہیں ہوا۔ تو اگر آپ جس جانور کو خرید رہے ہیں وہ اگر دوتا ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا ہے وہ 2 سال کے ہونے کا، کیونکہ 2 سال سے پہلے جانور دوتا نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ جانور بازار سے خرید رہے ہیں تو اس کو دوتا ہوا دیکھ لیں، یا اگر آپ کے گھر کا جانور ہے تو پھر اس کو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہوگا ہمارا جانور کتنے وقت کا ہے، یعنی اس کی عمر کتنی ہے۔ یہ ہمارے 2 مسئلے ہو گئے۔ آج کی ویڈیو کا جو تیسرا مسئلہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی پورے گھر کی طرف سے کرنا ضروری ہے یا جس پر قربانی واجب ہے وہی کرے گا؟ تو دیکھیے، قربانی پورے گھر کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر کا اماؤنٹ، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے اور گھر کا جو پیسہ جس کے پاس ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کئی سارے افراد کماتے ہیں، بیٹا بھی کماتا ہے، باپ بھی کماتا ہے، لیکن بیٹا جو کماتا ہے وہ باپ کو دیتا ہے، تو ظاہر ہے باپ ہی اس کا مالک ہوا۔ تو اگر باپ ہی قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہیں کہ بیٹا جو کماتا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنا بینک بیلنس بناتا ہے، باپ جو کماتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے، اور دونوں صاحب نصاب ہیں، یعنی اتنی مالیت ان کے پاس ہے جتنی مالیت سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو کا جو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی پر قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اسے بہت اچھی طرح ہم سمجھ لیں۔ اگر ہماری بیوی ایسی ہیں جن کے پاس اتنی مالیت ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں، بعض عورتوں پر زیورات ہوتے ہیں اتنی مالیت کے جس سے وہ سونے کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر بیوی کے پاس اتنی مالیت ہے، چاہے وہ زیورات ہی کیوں نہ ہو جس کو وہ پہنتی ہے، کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو بیوی پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بیوی قربانی کرے گی، اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گی تو پھر اللہ کے ہاں قیامت میں اس کی گرفت ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، جو 5واں مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس مسئلے سے ہم بہت زیادہ غلطی میں رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا حرام کاروبار ہے، سودی لین دین ہے یا کچھ اور حرام کام کرتا ہے، تو اب وہ بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور وہ حرام پیسے سے حصہ لیتا ہے۔ تو حرام پیسے سے اگر کوئی شخص بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس حرام پیسے سے لیا گیا حصہ تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو قربانی درست ہوگی نہیں، لیکن اس کی نحوست اتنی ہو جائے گی کہ حرام پیسے سے لیا گیا حصہ، اس کی نحوست کی وجہ سے جو دوسرے 6 افراد ہیں جنہوں نے حلال پیسے سے حصہ لیا ہے ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو حصہ لینا ہے، جن افراد کے ساتھ لینا ہے، انہیں بہت اچھی طرح ہم جانیں۔ کسی غیر کے ساتھ ہم حصہ نہ لیا کریں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ حصہ لیا کریں تاکہ ہماری قربانی اس مسئلے کے اعتبار سے بھی درست ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو کا جو چھٹا مسئلہ ہے وہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی لیتے ہیں تو ان کی قربانی اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان نے قربانی کا جو حصہ لیا ہے وہ گوشت کھانے کی غرض سے لیا ہے، اس کی نیت گوشت کھانا ہے بس، تو اگر کسی کی نیت یہ ہے تو اس کی تو قربانی ہوگی ہی نہیں جس نے گوشت کھانے کی نیت سے حصہ لیا ہے۔ بقیہ جو
6 افراد اور ہیں جنہوں نے گوشت کھانے کی غرض سے نہیں لیا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا ہے، تو اس گوشت کھانے والے کی نیت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے ان 6 افراد کی بھی قربانی اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو بھی اچھے طرح جاننا چاہیے اور انہی افراد کے ساتھ میں جو ہے حصہ لینا چاہیے جن کو ہم جانتے ہوں اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو کہ ہاں یہ لالچی آدمی نہیں ہے۔ یہ میری گزارش ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ قربانیاں درست ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 7، ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک بہت بڑی وبا پھیل چکی ہے کہ بعض احباب جو پیسے والے ہیں وہ قربانی کے بقرعید کے موقع پر بڑے بڑے مہنگے جانور لاتے ہیں، اور وہ ان کے 2 مقصد ہوتے ہیں، یا تو وہ جانور اس مقصد سے مہنگا لاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ اچھا مال پیش کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں بھی اچھا جانور، مہنگا جانور قربان کر رہے ہیں، یا پھر اس لیے کہ وہ اپنی واہوائی چاہتے ہیں، وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اپنا بڑک پن ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مہنگا جانور اس لیے لا رہا ہے قربانی کے لیے کہ معاشرے میں اس کی واہ واہ ہو، شہرت ہو، بڑک پن ثابت ہو، تو یاد رکھنا چاہیے وہ 1 لاکھ کا نہیں 1 ارب کا جانور لے آئے تب بھی اس کو ایک ڈھیلا ہلکا سا بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم مہنگا جانور لائیں یا اپنی استطاعت کے مطابق جیسا بھی جانور لائیں، ہم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو لائیں، ہماری نیت دکھاوے کی، ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ اچھا اور عمدہ جانور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور اچھے جانور کی قربانی کریں۔ مسئلہ نمبر 8، اس ویڈیو کا جو 8 نمبر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ اور بیٹے، جو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے بالکل شروع میں یہ مسئلہ، لیکن دوبارہ بیان کر رہا ہوں، باپ اور بیٹا دونوں کماتے ہیں لیکن دونوں کی کمائی مشترکہ ہے، یعنی ایک ساتھ ایک جگہ رہتی ہے، تو اب ظاہر ہے جب بیٹا کماتا ہے تو باپ کو دیتا ہے، مشترکہ ہے، تو اس میں اب بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کماتا ہے اور اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تو وہ صاحب نصاب کیسے ہوگا؟ تو اس میں ساری ملکیت کا جو مالک ہیں وہ باپ ہیں، تو باپ ہی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، بیٹے کے اوپر نہیں ہے، الا یہ کہ بیٹا الگ سے اپنا اماؤنٹ جوڑ رہا ہو بیک سائڈ سے، تو اگر بیٹا صاحب حیثیت ہے یعنی اس کے پاس اتنا ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید لے تو اس کو قربانی الگ سے کرنی ہوگی، باپ ہی کی قربانی صرف سب کے اس کے لیے، بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9 نمبر کا مسئلہ آج کی اس ویڈیو کا یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مرحوم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یعنی قربانی ان کے اوپر واجب ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں کسی مرحوم کے نام کی قربانی۔ یہ غلط ہے، شریعت کے اندر اگر آپ اس طرح کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنے ہی نام کا حصہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نام کا حصہ نہ کر کے کسی مرحوم کے نام کا کر دیں تو آپ کے اوپر تو قربانی واجب رہی، آپ کے نام سے قربانی نہیں اترے گی۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ حصہ اپنے نام کا کر کے، کیونکہ آپ کے نام پر آپ پر واجب ہے قربانی، اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا دیں تو ثواب بھی مرحوم کو پہنچ جائے گا اور آپ کے اوپر سے وہ قربانی کا وجوب ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نام کا حصہ نہ کر کے اپنے مرحوم کے نام کا کرتے ہیں، اس غلطی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس ویڈیو کا جو آخری اور 10واں مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چلن یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نام کے 7 حصے کرنا ضروری ہے زندگی کے اندر، پوری زندگی میں ایک نام کے 7 حصے ضرور ہونے چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، شریعت کی تعلیم میں 7 حصوں کا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نام کے 7 حصے ہونا ہی ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر باپ کے نام کا حصہ گھر میں ہوتا ہے تو اب باپ کے نام کے پہلے 7 حصے مکمل ہوں گے، اس کے بعد ہی بیٹے کے نام کا حصہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے وہ اپنے نام کا حصہ کرے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال باپ کے اوپر قربانی ہے بیٹے کے اوپر نہیں، تو باپ اپنے نام کی قربانی کرے
اور اگلے سال باپ کے اوپر نہیں ہے، بیٹے نے اپنا بینک بیلنس جوڑ لیا، بیٹے کے اوپر قربانی بنتی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ باپ نہیں کر رہا تو بیٹا بھی نہیں کرے گا، نہیں، باپ کرے یا نہ کرے، اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ نہ کرے، بیٹے کو اپنے نام کی قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ یہ جو 10 مسئلے اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں تو ان مسئلوں پر غور کیا جائے اور انہیں آگے بھی شیئر کیا جائے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ میں لکھ کر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔